بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت سعدی سے حکایت نمبر 50 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سومناتھ کے مندر میں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیاحت کا شوق ایک بار انہیں ہندوستان لے گیا۔ وہ پھرتے پھرتے سومناتھ مندر میں جا نکلے۔ انہیں وہاں ہاتھی دانت کا ایک بہت خوبصورت بت نظر آیا۔ اس علاقے کے لوگ اس بت کی پوجا کرتے تھے اور اس کو اپنی حاجتوں کے پورا کرنے کے لیے عرضیاں پیش کرتے تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو جہالت کے اس اندھیرے میں گھرا دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ ایک پجاری سے پوچھا، بھائی یہ بتاؤ، جس بت کو ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، جو اس قدر بے بس ہے کہ اگر گر جائے تو اٹھ نہیں سکتا، یہ ان کا خدا کیسے بن گیا؟ یہ بھگوان کیسے بن گیا؟ شیخ سعدی کی بات سن کر وہ پجاری خفا ہو گیا اور بڑے پجاری سے جا کر شکایت کی۔ شیخ سعدی کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی۔ انہوں نے جان بچانے کے لیے بہانہ یہ بنایا کہ وہ تو یہ سوال کر کے یقین حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ بھی کہا کہ اگر پجاری انہیں بھی قائل کر لیں تو وہ بھی اس بت کی پوجا کرنے میں کوئی خرابی محسوس نہیں کریں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی طرف سے اپنی صفائی میں یہ بات سنی تو مطمئن ہو گیا۔ پجاری نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی طرف سے اپنی صفائی میں یہ بات سنی تو مطمئن ہو گیا۔ وہ ان سے اس بات کی بزرگی کے بارے میں شناسائی کرانے کا وعدہ بھی کر گیا تھا۔ دوسری صبح وہ پجاری شیخ سعدی رحمۃ اللہ کو سومناتھ مندر کے اندر لے گئے، جہاں بہت سے پجاری جمع تھے۔ پجاریوں نے جب سنکھ اور ڈھول بجائے تو بت نے اپنا ہاتھ اس طرح بلند کیا جیسے پجاریوں کو آشیرواد دے رہا ہو۔ جب یہ سارا ڈرامہ ختم ہوا تو پجاریوں نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ سے پوچھا، شیخ صاحب اب تو آپ ضرور قائل ہو گئے ہوں گے کہ یہ بت کس قدر صاحب اختیار ہے۔ شیخ سعدی کو اس بت کے پیچھے ایک خوشنما پردہ نظر آیا۔ انہوں نے وہ پردہ اٹھا کر دیکھا تو پیچھے ایک پنڈت بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں رسی تھی جو بت کے بازو کو سیدھے بندھی ہوئی تھی۔ وہ جب اس رسی کو کھینچتا تو بت اپنا ہاتھ اوپر اٹھا لیتا تھا۔ پجاری نے شیخ سعدی کو دیکھ لیا تھا، وہ انہیں مارنے کو دوڑا۔ شیخ سعدی سمجھ گئے کہ پکڑے گئے تو مار دیے جائیں گے۔ شیخ سعدی نے اس پجاری کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا اور خود وہاں سے بھاگ آئے۔ یہ حکایت شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی بہت معروف حکایات میں سے ہے۔ ان کے سوا نگار اس حکایت کو بنیاد بنا کر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہندوستان آئے تھے۔ بہرکیف اسے سچ سمجھنے میں وہ دو باتیں حائل ہیں، ایک ان کو خود کو ہندو بنا کر مندر میں جانا اور دوسرا اس پجاری کو کنویں میں پھینکنا۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ پجاری زندہ بچا یا کنویں میں گرنے سے مر گیا۔ اور اگر مر گیا تو اس کا خون تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی گردن پر آتا ہے۔ حفاظت خود میں ایسا کرنا ہو سکتا ہے جائز ہو، اور بھیس بدلنے والی بات کوئی ایسی قابل اعتراض نہیں بنتی۔ انہوں نے صرف بھیس بدلا ہوگا، اپنا مذہب تو ترک نہیں کیا ہوگا۔ اس حکایت سے ہمیں سبق ملتا ہے، شیخ سعدی جیسے سیاحوں نے رنگی زمانہ دیکھنے کے لیے بڑے بڑے بھیس بدلے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اگر میری حکایت پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔
اگلی حکایت کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔